یہ وہ لوٹا ہے جو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے پاکستان تحریک انتشار. کیا اعلیٰ مثال قائم کی ہے چیف جسٹس سے مل کے یہ کہا گیا ہے کہ سر ہرن کا گوشت خان صاحب نے نہیں کھایا, خان صاحب کو ایکسرسائز مشین چھین لی گئی ہے, بشریٰ بی بی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے, انٹرنیشنل کال کی اجازت نہیں ہے, کہ خان صاحب کو لائٹ نہیں دی جا رہی, ایکسرسائز مشین لے لی گئی ہے, ہرن کا گوشت نہیں دیا جا رہا, چائے گرم نہیں دی جا رہی ہے, انہیں بات نہیں کرنے دی جا رہی, بشریٰ بی بی سے ملنا نہیں دیا جا رہا. تو بھائی یہ ایک لیم ایکسکیوزز ہیں جس پہ آپ سیکنڈ پرسن کا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, آپ اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہو. خان صاحب سسرال نہیں بیٹھے, خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں. یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس ہی نہیں مان رہے تھے, یہ کس منہ سے گئے ہیں؟ نواز شریف کے پیروں میں بیٹھ کر جس نے سیاست سیکھی ہے وہ نواز شریف کے خلاف کھڑا ہو گیا. ایک سی ایم پنجاب کی جو کام پہ کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک سی ایم کے پی کے جو صرف انتشار پھیلانے کے لیے آگے آ رہے تھے. عمران خان نیازی کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ کہے کہ بھائی مریم نواز کو میرا سلام کہنا کہ تم 8 مہینے میں وہ کر دکھایا ہے جو میں 3.5 سال میں نہ کر سکا. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے, میرے پوڈ کاسٹ میں پہلی دفعہ مجھے جوائن کیا ہے مریم اکرام نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. مریم, پاکستان تحریک انتشار کا 7 رکنی وفد ہے. پہلے تو خیر میرا خیال ہے کہ ہمیں قوم کو مبارکباد دینی چاہیے. یہ وہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں جن کے لیے پاکستان تحریک انصاف ان کو مان نہیں رہی تھی, ان کو تو چیف نہیں مان رہی تھی. اب انہوں نے فوراً ان سے ملاقات کی, وہ جو ہم پہلے بات کرتے تھے ان کو ملاقات کا ٹائم مل گیا, اور چیف جسٹس صاحب نے سوچا تھا شاید کوئی آئینی اصلاحات ہوں گی, یہ کوئی اپنا چیزیں لے کے آئیں گے, ریفارمس کیسے کی جائیں, لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں, مطلب کیا اعلیٰ مثال قائم کی ہے. چیف جسٹس سے مل کے یہ کہا گیا ہے کہ سر عمران خان صاحب کے کمرے کی لائٹ بند کر دی جاتی ہے. ہاں, یہ وہ باتیں کی ہیں انہوں نے بیسکلی, جو کہ گھر میں نند آتی ہے اور کہتی ہے کہ بھابھی کو یہ فیسلٹیز دی گئی ہیں اور نند کو نہیں دی گئی. پھپھے کٹنیوں والا کردار ادا کیا ہے. وہ کہہ رہے کہ جی ہرن کا گوشت خان صاحب نے نہیں کھایا, خان صاحب کو ایکسرسائز مشین چھین لی گئی ہے, خان صاحب کو اندھیرے میں رکھا کہ بشریٰ بی بی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے, انٹرنیشنل کال کی اجازت نہیں ہے. آپ کیا تبصرہ دیں گی؟ اچھا فائزہ, ایک تو یہ بات یہ ہے کہ معاملات جو ہیں ملک کے اوپر ڈسکس کیے جاتے تو زیادہ اچھا تھا, اگر ملکی حالات ڈسکس کیے جاتے تو زیادہ اچھا تھا. اگر ملک کے معاملات اس طرح سے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ دیکھیں خان صاحب اندر بہت تکلیف میں ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں جو تصادم ہو رہا ہے آپس میں پارٹیز کے بیچ میں, ملک کے اندر جو انتشار پھیل رہا ہے آپس میں پارٹیز کے بیچ میں, اور میری پارٹی جو تتر بتر ہو گئی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے مجھے نکالا جائے یا مجھے فیسیلیٹیٹ کیا جائے یا مجھے اتھارٹیز دی جائیں, اس طرح کے کوئی بھی چھوٹی موٹی بھی ٹرمز رکھ دیتے نا تو ہم اس کی ملاقات کو جو ہے وہ ملاقات کنسیڈر کرتے. ابھی خان صاحب کے پیٹ میں مڑوڑ پڑ رہے ہیں, ابھی خان صاحب کو کھانسی لگ گئی ہے, شوگر لو ہو گئی ہے, انہیں کھانے میں چمچم نہیں دی گئی, گلاب جامن میں میٹھا زیادہ تھا, چائے تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی تھی, پتی برانڈ کی نہیں استعمال کی گئی, جوتی کے اندر مٹی ڈل گئی تھی, کپڑوں میں سلوٹیں پڑ گئی تھی, بیڈ میں جو ہے وہ آواز آ رہی تھی, جو بستر ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا, کمبل جو ہے اس میں سوراخ ہو گیا. یہ پتھینٹک آپ ایکسکیوزز نہیں رکھ سکتے. یہ سیمز لائک وہی ہے جو انہوں نے سامنے رکھا ہے, ٹھیک ہے, کہ خان صاحب کو لائٹ نہیں دی جا رہی, ایکسرسائز مشین لے لی گئی ہے, ہرن کا گوشت نہیں دیا جا رہا, چائے گرم نہیں دی جا رہی ہے, انہیں بات نہیں کرنے دی جا رہی, بشریٰ بی بی سے ملنا نہیں دیا جا رہا. تو بھائی یہ ایک لیم ایکسکیوزز ہیں جس پہ آپ سیکنڈ پرسن کا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, آپ اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہو. خان صاحب سسرال نہیں بیٹھے, خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں, خان صاحب کو یہاں پر جھنڈا گاڑ کے جو ہے سزا نہیں کاٹ رہے ہیں, خان صاحب نے ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی سزا کاٹ رہے ہیں. تو اتنی فیسلٹیز جو ہے وہ نہیں مل سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آدھی ہے نا ان کو ملی ہے نا, اس لیے ان کو یوزڈ ہوا ہے ہمارے پیسے کا کھانا. تو ہرن کا گوشت جس نے خان نے جو گھر میں بیٹھ کر بھی چبائی ہیں اس کی ہڈیاں, وہ ہمارا ٹیکس تھا. تو ہمارا ٹیکس اگر صحیح جگہ پر لگا دیتا تو آج ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے. تو اگر آپ یہ لیم ایکسکیوزز لے کر اگلوں کا بھی ٹائم ویسٹ کریں, ہم دیکھنے والوں کا بھی ٹائم ویسٹ کریں, ہم بولنے والوں کا بھی ٹائم ویسٹ کریں, کوئی خبر نہیں ملی تو یار خان کے پیٹ میں مروڑ پڑ رہے ہیں, یہ خبر بنا دی ہے, عجیب حرکات کر رہے ہیں. تو عمران خان نیازی, پہلی بات یہ کہ سسرال نہیں بیٹھے ہوئے. عمران خان کو جو اپنے بتیاں دینی ہے, دیا بھجوائیں, تیل بھجوائیں, روئی بھجوائیں, وہ چلا کے بیچیں. ہاں, اور جو ان کو ڈمبل وہاں پر چاہیے, جو مشینری ان کو چاہیے, وہ آپ ان سے مہربانی کریں کہ 45 منٹ واک کر لیں. اور جو ان کو بشریٰ بی بی سے ملنے نہیں دیا جا رہا, تو ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر کوئی نیا گل کھلے, کوئی تمیز دھاگے پھر سے کیے جائیں, پھر سے کوئی معاملات اس طرح کے سامنے آئے تو وہ بیوی کو محترمہ کو سائڈ پر رہنے دیں. بات وہی آتی ہے کہ آپ سسرال میں نہیں, آپ جیل میں ہیں, تو آپ ایک قیدی ہو کر دوسری قیدی سے کیسے مل سکتے ہیں, آپ ایک مجرم ہو کے دوسرے مجرم سے کیسے مل سکتے ہیں.
تو بھائی آپ ملک کے بارے میں بات کریں. ہاں عمران خان نیازی کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ کہے کہ بھائی مریم نواز کو میرا سلام کہنا کہ تم 8 مہینے میں وہ کر دکھایا ہے جو میں 3.5 سال میں نہ کر سکا ہوں. ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے شہباز شریف کو میرا سلام کہنا کہ میں پاکستان کو جو ہے وہ بین کرنے لگا تھا, بلیک لسٹ کرنے لگا تھا. تم نے تو وہ کر دکھایا جو آج تک میں کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو ڈبو دوں اور تم ساروں کو پاکستان کے اندر لے آئے ہو. تو اس کو یہ کرنا چاہیے. وہ خط و خطوط بھی یہی ہے کہ میں نے صنم کو خط لکھا, خط میں لکھا. تو خط میں بھی بیچارے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ہمارا سننے والوں کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, پڑھنے والوں کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, DGISPR کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس خط میں کوئی وجہ ہی نہیں ہے, کوئی پرابلم ہے ہی نہیں جو ڈسکس کی جا رہی ہے. یہ بھی دیکھیں, مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, جب میں یہ سوچ رہی تھی سب لوگ بات بھی یہ کہہ رہے ہیں, تو یہ کہ وہ یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات کریں, ان کو چاہیے تھا کہ مولانا کا ایک بندہ رکھ لیتے جماعت اسلامی میں سے کسی کو. انہوں نے سوچا کہ جتنی بھی مطلب ہمیں ٹائم مل گیا ہے, ہم اپنے جتنے رونے دھونے سنا سکتے ہیں ہم ان کو سنا دیں. لیکن یہ بات کہ یہ تو ان کو یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس ہی نہیں مان رہے تھے, یہ کس منہ سے گئے ہیں؟ اچھا, ان کے ماننے یا نہ ماننے میں تو فائزہ میں آتی ہی نہیں ہوں, کیونکہ یہ پہلے نواز شریف کے پیروں میں بیٹھ کر جس نے سیاست سیکھی ہے وہ نواز شریف کے خلاف کھڑا ہو گیا. اور دوسری بات یہ, جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے کہا سی نو ٹو امریکہ, جس پہ سیاست ہی اس پہ شروع ہوئی تھی, ایبسلیوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ سیاست شروع وہاں پر ہوئی اور سیاست ختم بھی وہیں پر ہوئی کہ ڈونلڈ صاحب آ جائیں اور ہمیں بچا لیں. تو آج یہاں پر یحییٰ صاحب کو ماننے یا نہ ماننے والی بات پہ تو ان پہ آئے نہ, یہ وہ لوٹا ہے جو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے, پاکستان تحریک انتشار. تو ان لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی, یہ وقت اور مناسبت کے لحاظ سے چینج کر لیتے ہیں کہ ہمیں کس سائڈ پر ڈلنا ہے, کس سائڈ پہ نہیں ڈلنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی خاص بندے کو لے جاتے ہیں, کسی بڑے بندے کو لے جاتے ہیں, کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سامنے رکھتے ہیں. ہاں کہتے کہ خان کو جو ہے ایک دن کے لیے ریلیف دیا جائے, خان کو ایک دن کے لیے ویڈیو کال پہ لایا جائے, خان کو ایک دن کے لیے آڈیو کال کے لیے باہر نکالا جائے, عوام جو ہے اس کا انتظار کرے. اس طرح کے ٹرمز رکھیں نا, پتہ چلے کہ ایک بڑے لیڈر کے لیے آپ نے ٹرمز رکھی ہیں. یہ ٹرمز نہیں ہیں, یہ اپنے آپ کو بہت سیانا سمجھتے ہیں. اچھا, پاکستان تحریک انتشار میں جتنا بھی وقت ہے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بہت سیانا سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے سے زیادہ آگے کوئی ہے نہیں, ہم عقل کل ہیں. اور یہی وتیرہ جو تھا عمران خان نیازی کا تھا, جس وجہ سے انہوں نے نہ کسی کو لے کر جانا ہے, نہ کسی کو آگے آنے دینا ہے. ہاں, جہاں پر جس کی جو ٹرم قبول ہوگی اس نے پھر جھنڈا پکڑ کے لہرانا ہے, اس نے کہنا ہے میں جیت گیا, میں آگے ہو گیا, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. اس پارٹی میں صرف اس وقت یہ چل رہا ہے. شیر افضل مروت کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ ہمارے سامنے ہے. ایک وقت تھا کہ وہ وڑ گیا لفظ جو تھا شیر افضل مروت کا, وہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا, اتنا زیادہ وہ وائرل تھا کانٹینٹ کہ ایوری ون سے وڑ گیا لائک یو. تو بھائی یہ آج وہی شیر افضل مروت ہے جس کو یہ لوگ گھاس بھی نہیں ڈال رہے, جس کو اسپیچ بھی نہیں کرنے دے, جس کو دھکا دے کے سائڈ پہ کر دیا, جس کو ملاقات کرنے سے انکار کر دیا گیا, جس سے کہا گیا یہ میری پارٹی سے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سی ایم کے پی کے دیکھ لیں آپ, ایک سی ایم پنجاب کی جو کام پہ کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک سی ایم کے پی کے جو صرف انتشار پھیلانے کے لیے آگے آ رہے تھے, جو عمران نیازی کے حق میں صرف آگے آ رہے تھے, جو صرف اور صرف عمران نیازی کے اشاروں پر ناچ رہے تھے. آج اس سی ایم نے منع کیا کہ یہ پاکستان میرا ہے, میری فوج ہے, میرے ادارے ہیں, میرا قانون ہے. اور آج اس سی ایم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, نچا چھوڑا ہے علی امین گنڈا پور کو پاکستان تحریک انتشار نہیں. اور میں وہ کہتی ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب شاید عمران خان نیازی ایک کال یا چٹھی لکھے کہ جی اس کو بھی فارغ کرا دو, یہ میرے تو ہے ہی نہیں, یہ کسی خاتے میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی. تو خیر غلطی ہم اس وقت کہتے تھے جب ہم لوگ کو لگتا تھا کہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں. ہاں, تو مگر آج کے وقت میں یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. اور آج کے وقت میں جو حالات چل رہے ہیں, سی ایم کی سیٹ جو ہے وہ خطرے میں ہے, صرف اس لیے کہ وہ حق اور سچ پہ بولنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ لوگ کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں, کبھی بھی لوٹا بن سکتے ہیں. سچ والا تو ان لوگوں کو تحریک انصاف کو ویسے بھی برداشت نہیں ہے. اچھا, ایک اور مزے کی بات یہ ہے, ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ اکثر لوگ ان پہ الزام لگاتے ہیں یا شاید سچی بات ہی کہتے ہیں کہ تحریک کے انتشار میں کوئی بھی انفیکٹ جو ان کا ہمیں لیڈ کرتا ہوا کوئی رہنما نظر آتا ہے, ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ عمران نیازی صاحب باہر آئے, اس لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. دیکھیں, ایک اکاؤنٹ نمبر تھا عمران خان نیازی کا, ٹھیک ہے, ہمارے دشمنوں کے پاس, وہ اس کو پیسہ ٹرانسفر کرتے تھے, ٹرانزیکشن ہوتی تھی, وہ انتشار پھیلاتا تھا, وہ فساد پھیلاتا تھا, بچوں کے دماغ جو ہیں ان کو انتشار کی طرف لے کر آتا تھا, پاکستان کا غلط استعمال کرتا تھا, پاکستان کی خواتین کا غلط استعمال کرتا تھا, خواتین کیا بچے بزرگ ہر بندے کا اس نے غلط استعمال کیا. تو جب وہ کھربوں اربوں روپیہ ادھر ٹرانزیکشن ہوتی تھی نا, تو یہ سارے
कीड़ियाँ चूंटियाँ कीड़े मकोड़े इर्द गिर्द थे जो थोड़ा थोड़ा उनको भी चोगा मिल जाता था। इमरान खान नियाजी जो है उसके जेल में जाने के बाद इनको पता चला कि वो डायरेक्ट हो गए हैं, डायरेक्ट होके हमें अब 4-5 अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं और वो पैसा जो है अब हम डायरेक्टली इस्तेमाल खुला कर रहे मैदान है हैं। उनके हाँ, लिए। तो अब बेसिकली जंग ये है कि अलीमा बीबी ये चाहती है कि अकाउंट नंबर मेरा चला जाए, बुशरा बीबी चाहती है मेरा अकाउंट नंबर चला जाए, दूसरे लोग चाहते हैं मेरा अकाउंट नंबर चला जाए। एक वो जो काला कोट पहन के फिरता है, खैर अपने अदारों और अपने लोगों के बारे में बोलना नहीं चाहिए, तो वो जो काला कोट पहन के फिरता है, अब्बा जी ने कह दिया कि भाई तू अपने मामे का सौदा मत करके आई, तू अपने मामे का सौदा मत करके आई, तू अपने आप पे डटा रही, अपनी बातों पे डटा रही, कौन से मामे का सौदा करके आना है भाई, मामा तो मुजरिम है, मुजरिम है, मैं बता रही हूँ मामा मुजरिम है, मामे ने मेरा टैक्स खाया है, मामा अभी भी हिरन का गोश्त मांग रहा है। तो वो खाने खाबे शाबे जो है उसको आदत पड़ चुकी हुई है ये खाने की ना, तो इसके ये लोगों का पैसा खाना, लोगों की बातें इस तरह से करना, लोगों के बारे में इस तरह की अफवाहें फैलाना कि जी अगला बंदा गलत है, हम सही हैं, ये इनकी आदत है। मैं आपसे ये कह रही थी कि इनकी पार्टी में वैसे तो जितने हमें लोग सामने नजर आते हैं उनमें से कोई नहीं चाहता कि खान साहब बाहर आए, लेकिन अभी कल से मैं ये खबर देख रही हूँ कि आपको पता ना ये छोटे छोटे शहरों में एहतजाज करके नाकामी इन्होंने देख ली है। अब जलसियाँ, हाँ एग्जैक्टली, जलसा अनाउंस या जलसा करते हाँ, होती वो जलसी जलसी है। है। अच्छा, तो आलिया हमजा जो है ना, मुझे लगता है वो थोड़ी सी बेचारी खान साहब के साथ वाकई लॉयल है, वो चाहती हैं कि खान साहब बाहर आ जाए। आलिया हमजा, आलिया हमजा, अब आलिया हमजा जो कि वही औरत जिसके लिए आज सब लोग बात भी कर रहे थे, बाकी सहाफ़ी भी, कि वो तो खुद जेल भुगत के आई है, लेकिन वो औरत कह रही है कि अगर हमें कहीं एहतजाज अपना करना है, रिकॉर्ड करवाना है, तो हमें अडयाला के बाहर करवाना है। अच्छा बेसिकली ये है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बंदा यहाँ पर बिका हुआ है, सिंसियर लोग भी हैं, जैसे कि आलिया हमजा एक खातून होकर जेल काट कर आई हैं, इलेक्शन में लड़ी थी और वो डंके की चोट पर लड़ी हैं, और वो एक खातून के लिए बहुत मुश्किल होता है ये सारी चीज़ें ना। तो अगर वो ये चीज़ें कह रही हैं तो हमारी भी ये रिक्वायरमेंट है, आप पूरा मन एहतजाज करें। आप मुल्क क्या दुनिया के किसी भी कॉर्नर में जाते हैं ना, तो वहां पर आपको पूरा मन एहतजाज करने की इजाजत है, अपने हक अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखने की इजाजत है। तो आलिया हमजा अगर ये चाहती हैं तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि उसके साथ खड़ा कौन होता है। कोई भी नहीं खड़ा होगा, जो अहम रहनुमा में से कोई भी नहीं आएगा। वो कह रहे हैं वो जो छोटे कारकुन होते हैं ना वो आए, और उनको तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको तो जेलों में बंद कर दिया जाएगा। उनको ये डर है कि हमें अरेस्ट किया जाएगा, हमें बंद किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि भाई आपको ऐसे ही नहीं अरेस्ट किया जाता। मैं मुस्लिम लीग नून की सपोर्टर हूँ। अगर मैं सड़क पे जाकर अपने अदारों को ललकारूंगी नहीं, अगर मैं सड़क पे जाकर अपने अदारों पर गलत बात नहीं करूंगी, तोहमत नहीं लगाऊंगी अपने, हाँ क्यों करेगा। मैं एक सहाफी हूँ, मैं शहरी है, अपने जहाँ चाहती है आती है जाती है, आपको कोई रोक टोक नहीं। तो अगर इन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ 9 मई, ठीक है, 9 मई हमारे जहनों में बैठ चुका है और हमारे दिलों में खौफ बैठ चुका है कि ये लोग जब बाहर निकलेंगे ये इंतशार लाजमी करेंगे। 26 नवंबर भी तो है ना। हाँ, 26 नवंबर को तो बेचारों के बड़े शहीद हो गए ना लोग, वो शोहदा आज तक ना मिल पाए। हाँ शोहदा, भाई आप शोहदा बताएं 26 नवंबर को कहाँ पर शहीद हुए, ताकि हम ताजियत तो करें, हम बताएं तो सही कि हम शहीदों के साथ खड़े हैं। अस्तगफिरुल्लाह, शहीद का रुतबा आप लोगों को नहीं पता कि कुरान पाक ने क्या दिया है। तो आलिया हमजा बाहर निकले, वो अडयाला पहुंचे। अडयाला पहुंच के मैं फिर बात वही करूंगी कि 4 बंदे आप इकट्ठे कर लें, अगर 4 बंदे आ जाते हैं तो हम भी आके आपको कवरेज दे देंगे। हम भी बैठकर आप पर तज्जिया कर लेंगे कि हाँ भाई नियाजी का कुछ सच्ची मोहब्बत करने वाला सामने आया है, लीडर से मोहब्बत करता है। मरियम, कल एक वाकया हुआ कि DGISPR साहब आए हुए थे और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का विजिट था, सवाल जवाब का सेशन था। अच्छी बात है, सवाल करने चाहिए, लेकिन उसके बाद कल मैं सारा दिन तो कुछ खैर एक इंटरव्यू में, उसके बाद कुछ काम में बिजी थी। जब मैं रात को मतलब 8-9 बजे के करीब फेसबुक पे गई हूँ ना, तो पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। जो हमारे कुछ यूथी भाई बहन जो थे ना, उन सब के जो हैशटैग थे वो ये थे कि सानेहा लम्स। मैंने सोचा कि सानेहा लम्स, आखिर लम्स में क्या हो गया। पता था कि DG साहब का विजिट है, वो जाएंगे ये वो, तो हालांकि और जितने भी सोर्सेज से कंफर्म किया वो यही बात है कि सेशन के दौरान कोई बदतमीजी नहीं हुई, सख्त सवालात थे, वो स्टूडेंट्स का हक था, उन्होंने बहुत अच्छे से जवाबात दिए जो कि होना चाहिए था, लोगों को बच्चों को सेटिस्फाइड किया। लेकिन ये जो बाहर की फुटेज जो थोड़ी सी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि ऐसा कोई एहतजाज नहीं हुआ, इन्होंने इसको सानेहा लम्स का नाम दे दिया और एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा
بیسکلی نا یہ جھوٹا پروپیگنڈا کافی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے اور جھوٹے پروپیگنڈاز پہ نا لوگ عمل کرتے ہوئے نا آگے بڑھ رہے تھے اور انتشار کی طرف آئے ہیں, مگر اب جا کے وہ بیسکلی شعور جو انہیں 2017-18 میں مل رہا تھا نا, وہ شعور انہیں 2025 میں ملا ہے. وہ بھی حافظ صاحب نے ان کو شعور دیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. تو یہاں پر بات صرف یہ ہے, پرامن سیشن ہو رہے تھے بھائی, ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو سانحہ لمس نظر آیا, پرامن سیشن ہو رہے تھے اور سیشنز میں طلبہ بہت خوش تھے بیکاز اتنی بڑی پرسنالٹی ہمارے ملک کے جو ہمارے بڑے ہیں, تو DGISPR صاحب جو ہیں وہاں پر سیشن لے رہے تھے, کنڈکٹ کر رہے تھے, انٹریکشن ہو رہی تھی. اسٹوڈنٹس اپنے سوال جو دلوں میں تھے, میرے بھی دل میں سوال ہوتا ہے, میں بھی بڑوں سے کر لیتی ہوں کہ بھائی یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہاں صحیح ہے, یہاں غلط ہے, مجھے بتائیں کیا صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ نے سخت سوال کیے, جواب ان کو ملے. یا تو یہ ہوتا DGISPR صاحب کہتے نہیں بھائی آپ نے سخت سوال کیا, میں جواب دوں گا. نہیں, انہوں نے بڑے طریقے سے ہر کسی کے سوال کا بڑے تحمل سے جواب دیا, بہت اچھا سب کچھ کیا. ہاں, وہاں پر ایک چیز ہوئی, سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں, آپ کو پتا ہے ہر کسی کو شوق ہوتا ہے کہ ہماری تصویر ہو بڑے بندے کے ساتھ تو ہم اس کو لگائیں, لوگوں کو پتا چلے ہماری ملاقات ہوئی ہے. سوشل میڈیا پر تصویر لینے کے لیے سیشن کے بعد ایک لوگوں نے شور مچایا, چند بچوں نے, کہ ہمیں پکچر لینی ہے, پکچر لینی ہے, پکچر لینی ہے. اب اس ویڈیو کو اٹھا کر وہ بتایا گیا کہ پورا لمس احتجاج کر گیا. یہ حرکت صرف اس لیے ہے کہ باہر جو بیٹھے ہوئے نا بگوڑے جو پیسے لے رہے ہیں, انہوں نے بیسکلی ان ویڈیوز کو 4 چاند لگائے ہیں, یوز کرنا ہے. ہاں 4 چاند لگائے ہیں اور ملک سے دشمنی کے لیے یوز کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو بدنام کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں اور لمس کو بدنام کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات ہمارے DGISPR پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہمیشہ ناکام رہیں گے بیکاز لمس ایک برانڈ ہے, میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ لمس ایک برانڈ ہے, اور یہاں پر نہ بچوں کی تربیت ایسی کی جاتی ہے کہ وہ انتشار پھیلائیں, نہ بچوں میں یہ ہلڑ بازی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں, کیونکہ لمس میں ساری کریم جاتی ہے, ہم جیسے بچے تو جا ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو لمس میں بیسکلی پوری پراپر کریم ہے, اور وہاں پہ کریم جو ہے وہ بالکل ایسی حرکتیں نہیں کرتی ہے جیسی آپ سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہیں. تو اس لیے اپنے جو اسپانسرز ہیں نا ان کو آپ کہیں کہ 4 پیسے اور لگا دیں, کیونکہ ہماری مارکیٹنگ میں تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے, لوگوں کو پتہ چلنے لگ گیا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم جھوٹے پروپیگنڈاز پھیلاتے ہیں. تو ہمارے بچوں کی بھی تربیت ایسی نہیں تھی, ہمارے ملک کی تربیت ایسی نہیں تھی, مگر ایک مخصوص سیاسی جماعت کے لیڈر نے آ کر دماغوں میں تھوڑا سا انتشار پھیلایا اور انہیں بتایا کہ یہ جو باٹل بم ہے یہ کیسے بنتے ہیں. تو خیر ابھی DGISPR جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لمس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے جس طرح سے کوآپریٹ کیا, اساتذہ نے کوآپریٹ کیا, جس طرح سے ڈفرینٹ جو ہے سیشنز لیے گئے, جس طرح سے ڈفرینٹ سبجیکٹس کی جو اساتذہ تھی انہوں نے بھی اس کو اٹینڈ کیا, اسپیشل آ کر کے DGISPR آ رہے ہیں. بڑا پرامن جا رہا تھا, ہر کوئی خوش تھا, مگر پتہ نہیں کہاں سے یہ ایک ویو آئی اور لمس سانحہ بن گیا. اصل میں انہوں نے یہ دیکھا نا کہ ہوا کچھ کیوں نہیں وہاں پہ, جتنا یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ شاید کچھ لوگ ہمارے کہنے پہ 1-2 انتشار مچائیں گے, جب کچھ بھی نہیں ہوا تو بیچاروں نے باہر والی وہ جو لان کی کہیں فوٹیج تھی وہ تھوڑی سی نکال کے یہ بتانا تو ہے نا. اب انہوں نے سوچا اپنی وہ کہتے ہیں نا فیس سیونگ کے لیے اس کو سانحہ لمس کا نام دے دیں. شرم نہیں آتی ہے. میں نا 2017 یا 18 میں میرا نیا بوم آیا تھا فیمس ہونے کا, تو میں ایک یونیورسٹی میں گئی گجرات میں, تو وہاں پر بچوں نے نا اتنا شور مچانا شروع کر دیا, بچے سے مراد لڑکے وغیرہ اور لڑکیاں نے نا شور مچانا شروع کر دیا, ہم پکچر لیں گے, پکچر لیں گے, پکچر لیں گے. اس وقت میرا انٹرٹینمنٹ کا کام تھا اور میں تھوڑی فیمس بھی ہو گئی تھی, تو انہوں نے اتنا کراؤڈ اور اتنا میس کریٹ کر دیا کہ مجھے وہاں سے نکلنا پڑا. او بھائی میں تو DGISPR کے ساکس کے برابر نہیں ہوں, پیر کی جوتی کے کہنا تو بہت غلط لفظ ہو جائے گا, میں تو ان کے ساکس کے برابر نہیں ہوں. میں تو ابھی تک اپنے ملک کے لیے قربانی نہ دے سکی, میں تو اپنے ملک کے لیے اس طرح سینہ تان کے کھڑی نہ ہو سکی کہ آؤ گولی تمہاری پہلی مجھے لگے گی اور میری عوام بعد میں آئے گی. میرے DGISPR ہمارے ملک کے رکھوالے ہیں, ہمارے ملک کی جو فوج ہے کیئر ٹیک کر رہے ہیں. تو بھائی کیسے تم لوگ کیسے مان لو گے کہ اس بندے پہ آپ لوگ انگلی اٹھائیں گے اور ہم خاموش رہیں گے؟ تو آپ لوگوں نے جو چاہا تھا کہ ہم پکچرز لینا چاہیں گے وہ آپ کا حق تھا, اور اگر DGISPR کے پاس ٹائم نہیں تھا تو وہ بھی ایک اور آپشن بنتا ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے ٹائم نہیں تھا, نکلے تو لوگ بچوں نے شور مچایا کہ نہیں ہم نے پکچر لینی ہے, پکچر لینی ہے, تو ہم عام بندوں کے لیے کراؤڈ اکٹھا ہو سکتا ہے, تو وہ تو DGISPR ہے. تو یہ پروپیگنڈاز کرنا بند کر دیں. مریم بہت شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.